بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے محرمات کا ذکر کیا، یعنی وہ خواتین جن کے ساتھ آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہو گئیں تم پر تمہاری مائیں۔ مرد کے لیے اپنی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اسی طرح ماؤں میں وہ خواتین بھی داخل ہیں جو کہ انسان کے نسب میں ماں یا باپ کے ذریعے واسطہ بنتی ہیں، یعنی دادیاں، نانیاں وغیرہ، تو یہ سب ماؤں کے حکم میں ہیں۔ اسی طرح فرمایا وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں۔ تو مسلمان مرد کی اپنی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی، اسی طرح بیٹی میں پوتیاں، نواسیاں وغیرہ بھی داخل ہیں، یعنی جو بھی اس کی اولاد میں ہیں۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ مرد کی اصول یعنی جن کی وہ اولاد ہے، یا مرد کی فروع یعنی جو اس کی اولاد ہے، ان میں جو خواتین ہیں ان سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، جس کا بھی ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں۔ تو آدمی کی اپنی بہن سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہن میں وہ بہن جو کہ باپ کی طرف سے ہے وہ بھی شامل ہے، جو ماں کی طرف سے ہے وہ بھی شامل ہے، اور جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے وہ بھی شامل ہے۔ ان تینوں قسم کی جو بہنیں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی باپ کی بہن کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے ماں باپ کی طرف سے باپ کی بہن ہو، یا صرف ماں کی طرف سے، یا صرف باپ کی طرف سے، وہ پھوپھی ہے، اور پھوپھی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، یعنی ماں کی بہنیں، تینوں قسم کی بہنیں جو ماں کی ہیں، چاہے وہ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے، یا باپ کی طرف سے ہے، یا ماں کی طرف سے ہے، وہ خالہ ہے، اور خالہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، یعنی بھتیجیاں، بھتیجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں، یعنی بانجیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بھتیجی اور بانجیوں کی آگے اولاد، ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ نسبی رشتے کی وجہ سے جو خواتین محرمات تھیں ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اب رضاعی رشتہ، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتہ بنتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ یعنی مرد نے اگر اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا شیر خارگی کی عمر میں، جب بچے کو دودھ اس کے خوراک کا حصہ بنتا ہے، اس عمر میں انہوں نے مرد نے کسی بھی خاتون کا دودھ پی لیا، چاہے جتنا بھی پیا، وہ اس کی رضائی ماں ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، یعنی جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کی بیٹیاں، اس کے لیے رضائی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے یاد رکھیں ایک اصول جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد 2645 نمبر حدیث بخاری شریف کی ہے، اس میں موجود ہے۔ فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ اسی لیے رضائی ماؤں کی جتنے بھی رشتے اس کے لیے جو ہے وہ تعلق بنیں گے وہ سارے حرام ہوں گے، یعنی وہ اپنی رضائی بہن سے، یا اسی طرح بھانجے وغیرہ جو بنتے ہیں ان سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد سسرالی رشتوں کا ذکر آتا ہے، یعنی نکاح کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس جو ہوتی ہے
اور اسی طرح بیویوں کی دادیاں نانیاں وہ بھی حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، یعنی بچیاں جو ہیں اپنی پرورش میں ہیں ان عورتوں کی طرف سے جن کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا اور نکاح کے بعد ازدواجی تعلق بھی ہو گیا۔ تو ان یعنی ایک خاتون سے شادی کی، اس کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی، اب اس خاتون سے نکاح بھی کر لیا اور نکاح کے بعد ازدواجی تعلق بھی ہو گیا، اب اس کی وہ بیٹی اس کے لیے حرام ہوگی، کیونکہ وہ جو اگرچہ ستیلی بیٹی ہے پہلے شوہر کی ہے، لیکن چونکہ اس بیوی کے ساتھ تعلق ہو چکا ہے، اب اس کے ساتھ وہ بعد میں بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارا ان سے ازدواجی تعلق نہیں ہوا تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں، پھر تم نکاح کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون سے نکاح کیا اور نکاح کے فوراً بعد ازدواجی تعلق سے پہلے اس کو چھوڑ دیا یا فوت ہو گئی، اب اس کی کوئی بیٹی پہلے شوہر سے ہے تو اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ اس مرد کی جو بیوی کی پہلی اولاد میں سے بیٹیاں ہیں ان سے اس کا اپنا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی اولاد کا ہو سکتا ہے۔ آگے اسی سسرالی رشتے یا مصاہرت کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے جو حرام ہوتے ہیں ان میں سے ایک اور بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں ان بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے یعنی سگے بیٹے ہیں تمہارے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جو اپنا حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی یعنی بہو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح پوتے نواسے وغیرہ کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے وہ بیٹے نکل کے جو منہ بولے بیٹے ہیں، کسی کو اگر ویسے بیٹا بنایا ہوا ہے وہ سگا بیٹا نہیں ہے، اس کی زوجہ اگر اس نے وہ فوت ہو گیا یا اس نے اس کو چھوڑ دیا تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر حقیقی بیٹوں میں جیسے ہم نے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد بیان کر دیا ہے کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، تو یہاں رضاعی بیٹے کی بیوی سے بھی پھر بعد میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی دودھ کی وجہ سے جو بیٹا ہے رضاعی بیٹا ہے اس کی بھی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم بتایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، فرمایا کہ دو بہنوں کے درمیان جمع کرنا یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کے حدیث نمبر 5109 سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ساتھ ملا لیجئے۔ آپ نے فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها وبین المرأة وخالتها، یعنی آدمی کا ایک بیوی اور اس کی پھوپھی کو جمع کرنا، اور اسی طرح ایک بیوی اور اس کی خالہ کو جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، بھتیجی اور پھوپھی کو ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ حدیث شریف سے یہ 7 حکم ذہن میں رکھیں۔ پھر فرمایا الا ما قد سلف، سارے احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، یعنی پہلے اگر کوئی خلاف شرع کام ہو چکا ہے حکم آنے سے پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ان اللہ کان غفور رحیمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حرمت علیکم سے اس آیت کا آغاز ہوا تھا، حرام کر دی گئی ہیں تم پر۔ اب یہ سلسلہ اگلی آیت میں بھی چل رہا ہے جو کہ 5ویں پارے کا پہلا لفظ ہے والمحصنات من النساء، یعنی اس فہرست میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، کہ فرمایا والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو کہ شوہر والی ہیں، جن کا نکاح ہوا ہے اور ان کے شوہر موجود ہیں، تو ان آزاد عورتوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا جو کسی کے نکاح میں ہیں۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو خاتون کسی کے نکاح میں ہے دوسرا مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا،
اور اگر وہ کسی کی عدت گزار رہی ہے تب بھی وہ پہلے شوہر کی ہی نکاح میں ہے تو عدت کے دوران بھی دوسرا مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آزاد عورتیں جو کسی شوہر کے نکاح میں ہیں دوسرا مرد ان سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ بھی اس وقت تک حرام ہوگی جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے۔ یہاں پر ایک استثناء ہے الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں یعنی تمہاری ملکیت میں ہیں۔ یعنی اس میں پہلے جو سلسلہ ہوا کرتا تھا جنگوں کے دوران، دارالحرب میں وہ کسی کی بیوی تھی لیکن جنگ کے دوران قیدی بن کے دارالاسلام میں آ گئی، کسی غازی کے حصے میں آئی تو اب اس کے ساتھ وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ وہ سارے جو معاملات لونڈے کے احکام ہیں وہ شریعت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ حرام نہیں، باقی جو شوہر والی عورتیں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ علیکم، یہ سارے احکام اللہ کی طرف سے تم پر مقرر کیے گئے ہیں، یہ جتنی بھی خواتین وہ حرام ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جو بھی خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ کیسے کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو نکاح کرتے ہوئے، نہ کہ بے حیائی کرتے ہوئے۔ یہاں پر نکاح کا پاکیزہ تصور بھی بتا دیا کہ خواتین کے ساتھ جو رشتہ ازدواج ہے وہ نکاح کے ذریعے ہی قائم ہو، بے حیائی وغیرہ کا تصور یا عیاشی کا جو ہے اس کی نفی کر دی گئی۔ اس میں دونوں طرف سے اصلاح، ایک تو یہ کہ نکاح کے علاوہ کسی سے تعلق جائز نہیں، بے حیائی کے دروازے بند ہیں، دوسرا یہ کہ نکاح کرتے ہوئے بھی آدمی اچھی نیت ذہن میں رکھے، بجائے اس کے کہ وہ عیاشی کا ذہن میں لائے